اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سرکار ابدقرار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک میں اس کے نزدیک اس سے، اس کے اولاد سے، اس کی والدین سے پیارا نہ ہو جاؤں، ساری دنیا سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ اس وقت تک کوئی بندہ ایمان میں کامل ایماندار ہو سکتا ہی نہیں۔ اگر قرآن کو دیکھا جائے تو یہ مضمون بھی ثابت ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو رسول کی اطاعت شرط اول ہے۔ اور فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ سے محبت کرنی ہے تو اتباع مصطفیٰ کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ اسلام میں اللہ تک پہنچنے کے لیے نبی کریم کی محبت جو ہے وہ شرط اول ہے، آپ کی اتباع جو ہے وہ شرط اول ہے، اور اتباع اور محبت دل کی گہرائی سے احترام کرنے کے بغیر ہو سکتی ہی نہیں۔ اسی مضمون کو قرآن کریم میں سورہ لہب میں فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، تباہ و برباد ہو گیا صرف نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے، ورنہ بڑا وہ مالدار آدمی تھا، حضور کا رشتہ دار بھی تھا۔ گویا کہ مالدار ہونا، رشتہ دار ہونا، یہ ثانوی حیثیت ہے۔ محبت مصطفیٰ اور احترام مصطفیٰ کے بغیر بات نہیں بن سکتی۔ اور اسی حقیقت کو حضرت اقبال نے ان الفاظ میں سمجھایا۔ کاش اقبال ہمارے ہاں ان کی قدر ہوتی۔ لوگوں، اقبال کو پہچانو۔ اگر اقبال کی تعلیمات کی روشنی میں دین کو سمجھنا ہے، دنیا کی سیاست کو سمجھنا ہے، عشق اور محبت کو سمجھنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ با مصطفیٰ بے رساں خیش را کے دی ہم آؤست۔ سورہ لہب کو سامنے رکھ کر آپ نے فرمایا با مصطفیٰ با رساں خیش را کے دی ہم آؤست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاؤ گے تو دین سارے کا سارا وہیں ہے، ادھر ادھر سے کوئی نہیں ملے گا۔ اور اگر وہاں کوئی نہ گیا تو پھر ابو لہب بھی ہے۔ گویا اتباع مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کے بغیر بات بنتی ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے صحابہ کرام نے، ہمارے اسلاف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کے لیے اپنے کئی ہستیوں نے اپنے والد کو ڈانٹا، تھپڑ مارا کہ اس نے نبی کریم کی گستاخی کی۔ کوئی اپنے بھائی کے مقابلے میں آ گیا، کوئی اپنی اولاد کے مقابلے میں آ گیا۔ اسی چیز کو ہمارے اسلاف نے بڑے پیارے انداز میں بتایا۔ مولانا ظفر علی خان نے بتایا، حضرت حفیظ جلندری نے بتایا، خود اقبال نے بتایا کہ آپ فرماتے ہیں دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ مولانا ظفر علی خان، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، ہمارے لیے ساری دنیا صرف اور صرف آپ ہی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرت حفیظ فرماتے ہیں محمد ہے متاح عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ
عشق مصطفیٰ کی دولت کو، اتباع مصطفیٰ کی دولت کو عام کیا جاتا اور مقام مصطفیٰ لوگوں کو بتایا جاتا، لیکن افسوس یہ جو تازہ واقعہ ہوا جس میں فرانس کے سفیر نے گستاخی کی، اچھا پھر کسی نے یہ بھی نہیں کہا جی اس نے گستاخی نہیں کی، مانتے بھی ہیں گستاخی کی ہے، اور پھر حکومت وقت نے معاہدہ بھی کیا تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ، اور جب معاہدے پر عمل نہیں کرنا ساتھ اتنے بدھے طریقے سے معاملات کو بگاڑا کہ پاکستان کی ادارے اور پاکستان کے عاشقان مصطفیٰ کو آپس میں ٹکرا دیا، اور جوانیاں ضائع ہوئیں اور شہید ہوئے لوگ، اور اس کے علاوہ زخمی ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن اگر اس کو کوئی حکمت کے تحت اس کو ڈیل کیا جاتا، آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت وقت بھی واپس اتباع مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کے دروازے پر آ جائے، اور علماء کرام بھی اپنا ساری کوشش جو ہے لوگوں کو یہ بتانے میں، دیکھیں بھائی آج جو بڑے بڑے حکمران ہیں، بڑے بڑے عہدیدار ہیں، بڑے بڑے منصب والے ہیں، بچپن میں سارے علماء کے پاس جاتے ہیں، اے علماء کرام اگر آپ نے ان کی روح میں عشق مصطفیٰ کی دولت سمو دی ہوتی تو یہ دن نہ آتا، اور یہاں یہ کہا گیا جی دنیا ہم سے ناراض ہو جائے گی، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پتھر باندھے، اور اسلامی فکر اسلامی جب ٹکرا رہی تھی باطل قوتوں کے ساتھ تو کیا دولت تھی ان کے پاس؟ عاشقان مصطفیٰ کے پاس کیا تھی سوائے بھوک اور پیاس کی؟ پھر بھی انہوں نے سب کچھ محمد مصطفیٰ کے در پر قربان کر دیا۔ اب ہم اپنے اسلاف کو تو دیکھتے، انہوں نے احترام مصطفیٰ کے لیے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی، اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہ کی، اور اسلام کو پھیلانے کے لیے، فکر اسلامی کو پھیلانے کے لیے کتنی بھوک پیاس برداشت کی۔ آج ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ ہم بھوکے مر جائیں گے؟ ایک ہی علاج ہے کہ اپنے آمدنی کے ذرائع ملک میں پیدا کیے جائیں، اور ضرورت سے زیادہ اخراجات نہ کیے جائیں، اور اپنے سارے شعبے جو ہیں معیشت، معاشرت، سیاست، ان کی اصلاح کے لیے کوشش کریں، اسی میں ہماری بقا ہے۔ آج یورپ کتنا پھپتیاں کس رہا ہوگا کہ مسلمانوں کو جب بھی چاہا جائے، جب بھی مرضی ہو ان کو لتاڑ دیا جائے، ان کا خون بہا دیا جائے، یہ ہمارے لیے آسان کام ہے۔ یورپ تو یہی سوچتا ہوگا کہ ہماری تو ایک دمکی سے دنیا ڈھیر ہو جاتی ہے، کاش ہم واپس پھر اتباع مصطفیٰ کی طرف آئیں، ورنہ زندگی کتنی ہے، تھوڑی سی ہے۔ پھر وہاں جواب دینا ہے کہ محمد کریم جس کے لیے میں نے دنیا بنائی، اس کے خلاف کوئی بات ہو رہی تھی تو تم جو ہے وہ تعویلات نکال رہے تھے، تم بھوک پیاس سے ڈرا رہے تھے، اور تم تنگ دستی کا ڈرا رہے تھے، تم نے میرے محبوب کے اولین پیروکاروں کی قربانیوں کو نہ دیکھا، ان کی تنگ دستی کو نہ دیکھا، ان کے جذبہ صادق کو نہ دیکھا، پھر کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ سوچنے کی بات ہے۔ افسوس بہت حالات خراب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ حکومت وقت کو سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، حکمت بڑی چیز ہوتی ہے۔ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن حکمت اور محبت جو ہے یہ دلوں پر حکمرانی کرتی ہے۔ کاش عمران خان صاحب آپ اس بات کو سمجھ آتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر، پاکستان پر، سارے اسلامی ممالک پر رحم فرمائے، اور اسلامی تعلیمات دن دگنی رات چگنی ترقی کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔